کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کتنے ہی عرصے سے ایک چیز کو پانے کے لیے دعا کر رہے ہوں، بہت جدوجہد کر رہے ہوں، اور پھر بہت دعاؤں کے بعد آپ تک وہ چیز پہنچنے والی ہو تو وہ آپ سے اچانک سے چھن جائے، تو اس صورتحال میں جب بھی آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ سے شکوہ شکایت اور اللہ سے بہت زیادہ گلہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ہی ایک ایسا قصہ۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت بڑی کوئی عالمہ ہوں یا کوئی بہت اللہ کی خاص بندی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر ضرور کروں گی کہ جب مجھے ٹوین پریگننسی میں میرے جو بچے ضائع ہوئے نا، تو مجھے ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل لے کے گئے، تو میں زور سے یہ کہہ رہی تھی، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں۔ میں رو رہی تھی، مجھے بہت زیادہ دکھ تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں رو تو رہی تھی صرف اپنے دکھ کی وجہ سے، لیکن میں اللہ سے کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں کیا۔ میں یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، تو نے جو کیا بہتر ہی کیا ہوگا۔ حالانکہ ایک ماں جانتی ہوگی، جو مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں نا، مجھے پتہ ہے کہ یہ دکھ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مجھے بھی بہت زیادہ دکھ تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے یہی سوچا کہ اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں بہتر ہی کرتے ہیں۔ تو اب بھی اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے یا کچھ میرے ساتھ ایسا ویسا ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے، تو میں یہی سوچ لیتی ہوں کہ اس میں اللہ کی مرضی ہو گئی، چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگر میں کسی مشکل میں بھی پھنس جاؤں نا، تو اب بھی میں ایسے ہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک اس میں کوئی نہ کوئی رضا ہوگی، اچھا کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ایسے ہی تسلی دیتی ہوں۔ اور اس طرح سے نا اگر آپ لوگ بھی یہ کام کریں گے نا، تو آپ یقین کریں آپ کی بہت ساری جو ٹینشنیں اور پریشانیاں نا ختم ہو جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ کو جو بلا وجہ کی ٹینشن، میں بہت زیادہ پہلے ٹینشن لیتی تھی ہر بات کی، تو آپ ٹینشن سے نکل جائیں گے اگر آپ لوگ بھی یہی اصول اپنی زندگی میں اپنا لیں گے نا، تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی ٹوین وظیفہ جو کر رہی ہیں، انہوں نے مجھے دعا کے لیے کمنٹ کیا ہے، تو مجھے کچھ نام آئے، میں وہ نام لے رہی ہوں۔ پلیز آپ لوگ ان کے لیے دعا لازمی کریے گا جب بھی نماز پڑھیے گا، بس یہ کہہ دیجئے گا کہ جو نام تھے اللہ پاک ان کی سن لے، اور اس کے علاوہ جو وظیفہ کر رہی ہیں اللہ پاک ان کی بھی سن لے۔ تو ان میں نام ہے آمین ہے، اور یاسین ہے، بختاور ہے، ان کے لیے آپ نے لازمی دعا کرنی ہے۔ بختاور ہے، حسین کی مما ہے، اور حرم علی ہے، اور سردار افراز ہے، تو آپ نے ان کے لیے لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں نیک صالح خوبصورت تندرست اور لمبی عمر والے جڑواں بیٹے عطا فرمائے، یا پھر جو بھی ان کی خواہش ہے وہ اللہ پاک انہیں ضرور نوازے۔ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حق میں بھی وہی دعا سنیں گے۔ اور جس کو میرا وظیفہ چاہیے، جو میں نے وظیفہ بتایا ہوا ہے وہ اور اس کا طریقہ شاید ہر ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ لوگ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، ان میں ہر ایک میں ویڈیو میں نے بتایا ہوا ہے، وظیفہ بھی بتایا ہوا ہے، اس کی کیسے کرنا ہے کیا، وہ آپ لوگ ادھر جا کے دیکھ لیں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ہر بہن تک پہنچنی چاہیے۔ باقی جزاک اللہ۔